بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق قطبہ کا پارٹ 2 پڑھیں گے، جس کو معروف افسانہ نگار جناب غلام عباس صاحب نے لکھا ہے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پہ اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ مصرف مطلب استعمال۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں اور وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اس ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو اس مرمری ٹکڑے کو مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے محسوس ہونے لگا تھا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی صحیح لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چکا تھا، مگر اس سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوشائن خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، دفتر جاتے دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا تو اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی، یعنی بیل بوٹے بنا دیے۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اس سے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب یعنی پردہ یا شرم جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے خیالات کو بھانپ نہ آئے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کے دلکش تحریر پر گاڑے۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا، بالائی منزل پر اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصہ مکان میں 2 کوٹڑیاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک کوٹڑی میں تھی مگر اس کواڑ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبے کو اسی بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا رہا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب بھی کوئی اس کا ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب تک اس کے بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کے گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک پھر گرہستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر تک کسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دی۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا۔ کاٹھ مطلب لکڑی کے،
جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی، اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے خطبہ نکالا، صابن سے دھویا اور پونچھا، دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارکردگی دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا، البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں متعلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسروں کے تیور اسے جلد ہی راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کیا کرتا، کیونکہ میز کے ہلنے سے خطبہ گر جانے کا خدشہ تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بیک وارڈ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بیک وارڈ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا، جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بیک وارڈ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا۔ اس کی جگہ کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے خطبہ الماری میں رکھا وہ بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے اس الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹڑی دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال ہو چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پیروں ٹوٹنے کا نام نہ لیتا۔ اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس 55 عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اسے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا، یعنی کالج میں۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپیہ ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزرنے لگے تھی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا، یعنی نقصان کے ڈر سے۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پیر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہترے علاج کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پڑے رہنے کے بعد اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دے کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک ماہویت کے عالم میں اس کی خطاطی و نقش نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک سے اس ایک بات سوجھی اور جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا
اور اس سے کتبے کی عمارت میں تھوڑی سی ترمیم یعنی تبدیلی کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیے۔ جی طلبہ، یہ سیکنڈ پارٹ تھا اس سبق کا جو ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند ہے۔ اگر افسانے کا جو حیرت انگیز انجام ہے اس نے آپ کو بھی چونکا دیا ہوگا تو اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ حافظ۔